امام دین، ایک بات میں نے دیکھی ہے، ہماری خوراک کا اور ہماری صحت کا بہت گہرا تعلق ہے، آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یوں ایسے ہے۔ آپ کی خوراک اگر صاف ستھری ہے، سادہ ہے، زود ہضم ہے، جلد ہضم ہونے والی ہے، ہاں جی، تو آپ بے شمار بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کم کھاتے ہیں، دیکھیے آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، آپ نے یہ بات کی ہے کہ زود ہضم ہونی چاہیے، جی سادی ہونی چاہیے۔ آج میں صبح جب بس میں اترا تو ذرا جلدی میں گاؤں سے نکلا تھا، تو میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ تو میں اڈے پہ اترا تو وہاں پر ہی وہ یہ چھپٹ ٹائپ ہوٹل ہوتے ہیں نا جی، جی، ڈھابے، ڈھابے جو ہوتے ہیں، تو وہ ڈھابے پہ میں چلا گیا۔ تو میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سادہ ناشتہ کرنا چاہیے، تو وہ حالانکہ انڈے پراٹھے بھی وہ بنا رہے تھے، اچھا، مگر میں نے کہا نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ تو مجھے ایک پاکٹ بسکٹ دے دے اور چائے دے دے۔ ایک پاکٹ، پیکٹ، اچھا پیکٹ، وہ اچھا جس ٹھیک میں ہے، 4 ٹھیک، ہوتے ہیں جی چھوٹے والے، وہ ٹھیک، 2 3 3 4 4 ہوتے ہیں، وہ اچھا تو 16 بسکٹ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یقین کریں گے میری بات کا کہ میں نے 16 بسکٹوں کا پیکٹ لیا۔ 16 بسکٹس کا پیکٹ لیا؟ جی جی۔ اچھا، تو وہ میں نے یہی سوچا تھا کہ جی میں جتنے میرے سے کھائے گئے 4 یا 8 وہ کھا لوں گا، باقی میں رکھ لوں گا بیگ میں اپنے، تو پھر کام آ جائیں گے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب، 16 بسکٹوں میں سے 14 بسکٹ جو تھے نا وہ چائے میں ڈوب کر مر گئے۔ اچھا، صرف 2 بسکٹ اوپر آئے ہیں جن کا سانس کچھ اکھڑا اکھڑا سا تھا، وہ میں نے پھر کھا لیے۔ امام دین بتانا کیا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بسکٹ ہوتے ہیں یہ کوئی ایسے تیار نہیں ہوتے کہ جو چائے میں ڈوبا دیں تو وہ صحیح سلامت واپس آ جائے۔ تو آپ ریسرچ کریں، میں ریسرچ کروں؟ بالکل نہیں، یہ تو تحقیق کریں، بسکٹ بنانے والوں کو چاہیے نا کہ وہ اس پر کام کریں۔ تو آپ جائیں، اچھا، جو کمپنیاں بناتی ہیں بسکٹس، ہاں آپ بھائی پھیرو ہیں، ہاں جی، ہاں جی، آپ جاتے ہیں، آپ جائیں وہاں پہ لوگوں سے ملیں، ہاں جی۔ کیونکہ ایسا مجھے بنا کے دیں اسپیشل آپ کے لیے، جو بنائیں کہ جو چائے میں ڈالنے کے بعد وہ ٹوٹے نا۔ کمال کرتے ہیں آپ، تو مجھ کو پھر ٹچکریں کرنا شروع ہو گئے ہیں نا کہ جی میرے لیے خاص وہ بنائیں۔ امام دین، ہاں آپ جی، کو میں نے کہا بھی ہے کہ جب لاہور آتے ہیں ہاں تو جی۔ آپ میرے پاس کھانا کھایا کریں۔ مگر ڈاکٹر صاحب بسکٹ کھانے کو بھی کسی کسی وقت دل کرتا ہے نا جی، اچھا، تو وہ میرا بس دل کر آیا تھا، مگر میں نے پھر جب چائے کی چسکیاں ماری ہیں تو چائے جو کپ میں لبا لب بھری ہوئی تھی، اچھا، لبا لب بھری ہوتی ہے نا پیالی، لبا لب، پھر میری اچھا لبا لب، جی لبا لب لب لباب یہ نکلا جی، کہ چائے کی پیالی جو بھری ہوئی تھی نا وہ ایک دم چائے خود ہی ہو گئی نیچے، اور میں نے چسکی بھی نہیں لگائی۔ تو میں نے کہا او ہو، یہ بسکٹ کدھر گئے؟ وہ تو یہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ چوس گئے چاہ کو۔ اچھا، بس پھر میں نے بسکٹوں پر دعا پڑھ لی کہ میدے کی چیز تھی اور میدہ ہی ہو گئی۔ تو امام دین، جی سر۔ اب اس تمام بات کا بتانا اتنے انداز میں، کیا مقصد کیا تھا آپ کا؟ مقصد ہر بات کا نہیں ہوتا، کچھ باتیں تفنن طباع کے لیے ہوتی ہیں۔ اچھا، واہ کیا بات ہے، ہاں جی، کیا بات ہے، آج آپ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، تفنن تفنن طباع۔ طبع، واہ واہ واہ، ہاں جی، یعنی خوش کرنے کے لیے، ہاں ہاں، جی، ہاں جی، ہاں جی، بہت اچھی بات ہے۔ کیونکہ عوام جو ہے، جو پبلک ہے، جو مخلوق ہے اللہ کی، اس کو خوش رکھنا عبادت ہے۔ بہت بڑی بات ہے، عبادت بھی ہے۔ اور آپ یہ بتائیں کہ چوپال میں جا کے آپ نے لوگوں کو بتایا کہ تمباکو نوشی کے نقصانات کیا ہیں، زیادہ کھانے کے کیا نقصانات ہیں، جی میں گاہے گاہے بتاتا رہتا ہوں۔ اگر ہم اپنے بلڈ پریشر پر نگاہ نہیں رکھیں گے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بتایا میں نے، ڈیٹیل میں بتایا۔ ہمیں اپنے خون میں شوگر کی مقدار پہ نگاہ رکھنی چاہیے، جی یہ ساری باتیں جو آپ سے، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کا ٹیپ ریکارڈر ہوں۔ ہمیں اپنے وزن پہ نگاہ رکھنی چاہیے، جی یہ بھی بتایا ہے۔ اور ہمیں اپنی خوراک کی تیاری میں ہاں جی، کیا کچھ استعمال کرنا چاہیے، وہ سادہ چیزیں۔ سادہ، شاباش، ہاں جی، ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اپنا ٹیپ ریکارڈر سمجھا کریں، آپ جو کچھ فرماتے ہیں نا وہ اس دماغ میں جا کے ٹیپ ریکارڈر کی طرح ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور جب بھی میں گاؤں جا کے چپال میں بیٹھتا ہوں میں اس کا بٹن ٹچ کرتا ہوں
اور میں آپ کی زبان وہاں بولنے لگ پڑتا ہوں۔ بہت اچھی بات، تو کچھ اثر پڑا لوگوں پہ؟ اثر پڑتا ہے جی، جو سیانے بیانے ہیں وہ تو میری باتیں غور سے سنتے ہیں، اور جو نوجوان ہیں نا وہ ذرا تھوڑا سا لاپرواہی سے سنتے ہیں، مگر بچے میری بات بڑے غور سے سنتے ہیں جی۔ جو معصوم بچے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی پھیرو کی باتیں جو ہوتی ہیں نا بڑے کام کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہوں گی آپ کی بات۔ ظاہر ہے وہ چھوٹے معصوم بچے ہیں نا، وہ کیا سمجھتے ہوں گے آپ کی بات؟ اچھا آپ تو بات کو مذاق میں ڈال رہے ہیں۔ نہیں بھائی پیرو، ہاں جی، ہمارا نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، اچھا ہمارا مستقبل ہے، اچھا، اور اگر یہ صحت مند نہیں ہے، ہاں جی، اگر خدا نخواستہ ان کو دل کی تکلیف ہو جاتی ہے، اللہ نہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اللہ نہ ان کو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، اللہ نہ ان کو کرے، اللہ نہ کرے جگر سکڑ جاتا ہے، ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، یا ان کو اللہ نہ کرے دوسرے مسائل ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارا مستقبل ہے، ہماری اولاد ہیں۔ جی بالکل بالکل، ان کی نگہداشت کرنا، ہاں جی ان کے صحت کی حفاظت کرنا، ہاں یہ جی، ہم سب کا فرض ہے۔ فرض تو ہے، مگر اس نوجوان نسل کو بھی چاہیے کہ جب بڑے آپ جیسے لوگ بات کریں جو پڑھے لکھے ہیں، جن کا دماغ روشن ہے، تو اس بات کو غور سے سنیں، کیوں کہ آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو ایک عملی تجربے میں سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ پٹھی میں سے نکل کے تو کندن بن گئے ہیں، تو ان کے پاس جو مشاہدہ ہے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا جی کہ آپ بھی چوپال میں دیکھتے رہتے ہوں گے، جی، جو میں ہمارے، خود بھی نوجوان ہوں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، جی بالکل، آپ نوجوان ہیں، ہاں، یعنی آپ نوجوانوں کے برابر رہے ہیں، اچھا چلو 9 کے ٹھیک ہے، برابر نہیں ہوں گا تو 2-3 کے برابر ہاں تو ہوں گا ہی بالکل۔ میں۔ ہاں جی تو بھائی پھیرو، ہاں جی یہ بتانا ہے ہم نے اپنے نوجوانوں کو، اپنے جوانوں کو، ان کو تربیت دینی ہے، ان کو بتانا ہے کہ کس طرح زندگی کے دن گزارنے ہیں، کس طرح ہاں جی یہ جو کھانے ہوتے ہیں جو بازار میں ملتے ہیں، ہاں جی، ڈبے والی خوراک، اچھا یہ بازاری کھانے یہ اچھا، صحت کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو رات کو کھانے کھائے جاتے ہیں، ہاں جی رات کو 11 بجے 12 بجے۔ ہاں جی ایک زمانہ تھا بھائی ہاں پھیرو، جی، 8 بجے 7 بجے 6 بجے بھی کئی لوگ روٹی کھاتے تھے۔ کھاتے تھے، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ میں 2 ٹائم کھانا کھاتا تھا، میں اب بھی 2 ٹائم کھانا کھاتا ہوں، صبح ناشتہ اور رات کو 7 بجے میں روٹی کھا کے تو لم لیٹ ہو جاتا ہوں۔ کھانا ہی ایسے چاہیے، ہاں جی صبح کا ناشتہ ہاں جی اور رات کا کھانا، ہاں رات بھی جی نہیں بلکہ شام کا کھانا، ہاں جی ہاں جی مغرب کے بعد آپ نے کھانا کھا لیا۔ جی جی اور جی ایک سب سے اہم بات، ہاں جی، وہ کون ہے؟ رات کا کھانا ہمیشہ سادہ ہونا چاہیے، سادہ کیا مطلب ہے آپ کا کہ مثلاً پہلے وہ کوئی ورک لگا کے کھاتے ہیں؟ مثلاً بہت مرغن کھانے جن اچھا میں چکنائی ہوتی ہے، ہاں جی جن میں مسالے ہوتے ہیں، ہاں جی جیسے بریانی ہے، قورمہ ہے، سری پائے ہیں، نہاری ہے، یا اس طرح کے جو کھانے ہوتے ہیں نا، ہاں جی یہ ہاں جی، رات کے وقت نہیں کھانے چاہیے تو امام دین۔ یہ صبح بھی آپ کہتے ہیں کہ سادہ کھانا چاہیے، کہ یہ آپ ہلکا سا روٹی جو ہے، میں تو خیر جو کھاتا ہوں روٹی سادی ہوتی ہے، اور رات کا بچہ ہوا سالن یا دال ہوتی ہے وہ کھا لیتا ہوں، چائے کا کوف پی لیتا ہوں۔ رات کا کھانا سادہ، اچھا، چاول ہو گئے، سویرے بھی سادہ، رات کو بھی سادہ، تو یہ جو امام دین ہاں جی صبح کے وقت آپ کھائیں، اچھا آپ نہاری بھی کھائیں، اچھا جی آپ حلوہ پوری بھی کھائیں، اچھا جی، آپ پائے بھی کھائیں، ٹھیک ہے، آپ سب ڈاکٹر کچھ کھائیں، صاحب دیکھیں وہ نہ ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں، میں آؤں لیکن تو میں بتاؤں کہ میں نے یہ کھایا ہے، تو آپ کہیں گے آپ کو کس نے کہا تھا؟ لیکن ہاں جی، تھوڑا، تھوڑا کیا مسئلہ؟ مثلاً اگر ہے تو آپ 2-4 نوالے کھا لیں نہاری کے، اچھا یا آپ 2-4 نوالے پائے کے کھا لیں، اچھا یا آپ ایک آدھ کوئی پوری کھا لیں، اچھا چبا چبا کے، کم اچھا، از کم ایک نوالے کو آپ چبائیں، اتنا چبائیں کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہو جائے۔ میٹھا ہو جائے۔ دیکھ لیں آپ کی بات کی ہوئی مجھے شاباش، یاد ہے نا بہت جی، اچھی بات ہے۔ چاہے کریلے گوشت کھا رہے ہوں، اس نوالے کو اتنا چبانا ہے کہ کریلا جو ہے نا جی وہ دور پیچھے کہیں رہ جائے، اور برکی کا جو ذائقہ ہے وہ میٹھا ہو جائے۔ اس سے ہوگا کیا؟ کیا آپ ہوگا؟ کے معدے کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ جب اچھا معدہ زیادہ کام نہیں کرے گا تو وہ خون بھی زیادہ نہیں چاہے گا،
اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا ہم زیادہ کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں نا، ہاں جی تو اتنا ہی معدے کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اب وہ کہتا ہے کہ مجھے خون دو، اچھا وہ سگنل بھیجتا ہے دماغ کو اچھا کہ مجھے خون چاہیے، اچھا دماغ کہتا ہے دل سے کہ خون زیادہ پھینکو۔ یہ کوئی جیسے یہ جو ڈلیوری والے بچے ہوتے ہیں میں شہر میں دیکھتا ہوں، جی تو میدا جو ہے وہ کسی ڈلیوری والے کو کہتا ہے میرے دماغ میں جا کے یہ اطلاع دو۔ وہ کیمیکلز کے ذریعے ہمارے اچھا کیمیائی مادے ہوتے ہیں جو خون میں سرکولیٹ ہوتے ہیں، پھر وہ دماغ کو جاتے ہیں، پھر دماغ سگنل کیمیکلز کے ذریعے بھیجتا ہے دل کو اچھا کہ بھائی معدے کو زیادہ ضرورت ہے خون کی، پورا نیٹ ورک بنا ہوا ہے۔ پورا۔ پھر وہ معدے کو خون زیادہ آتا ہے دل کی طرف سے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، ہاں جی دل اپنے حصے کا خون بھی معدے کو دے دیتا ہے، ہائے ہائے دل بڑی قربانی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بہت قربانی۔ ہاں جی، اب ایک تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے بہت زیادہ کھانا کھانے کے بعد، اچھا دوسرے وہ اپنے حصے کا خون دے دیتا ہے معدے کو۔ اچھا اگر دل کی نالی تنگ ہے ہاں جی تو کیا ہوگا؟ وہ رکاوٹ آ جائے گی۔ نہیں، دل کی دھڑکن کی تیزی کی وجہ سے اچھا اور دل کا خون معدے کو ملنے کی وجہ سے ہاں دل کے پٹھوں کو خون کم ملے گا، اچھا اور کم اس ملے کی گا تو وجہ سے بلاکج۔ نہیں، اس کی وجہ سے چھاتی میں بوجھ ہو جائے گا، اچھا اس کی وجہ سے سانس پھولنے لگے گا، اچھا پسینے آنے لگیں گے، ہاں جی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ہاں جی کمزوری ہو جائے گی، ہاں جی متلی ہوگی، الٹی ہوگی، ہاں جی اور خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔